میرے دوستو، آج بھی ماہانہ درس قرآن و سنت ہے، تو میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے جلسے کے عنوان میں ایک درس قرآن ہے، ایک درس سنت ہے۔ ہم نے گفتگو میں درس قرآن و حدیث نام کیوں نہیں رکھا؟ ہم نے درس قرآن و سنت نام کیوں رکھا؟ حالانکہ ہمارا نظریہ ہے کہ حدیث کا منکر اس طرح پکا بے ایمان ہے جیسے قرآن کا منکر بے ایمان ہے، لیکن وجہ آپ درس قرآن و حدیث لکھ لیں، آپ نے وہ تو نہیں لکھا، آپ نے لکھا درس قرآن و سنت۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک کی قسمیں کئی ہیں، کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے، کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے، لیکن وَالسُّنَّةُ قَائِمَةٌ، سنت کی ایک ہی قسم ہے جو سنت ہمیشہ صحیح طور پہ بیان ہوتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ بعض اوقات حدیث پرانے زمانے کی ہوتی ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، حضور پاک خود اس حدیث پہ عمل منع کر دیتے ہیں، لیکن ایسی سنت کوئی نہیں ہے جس پر حضور منع فرما دیں کہ عمل نہ کرو۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا، مولانا کون سی حدیث ہے جس پر حضور پاک نے فرما دیا ہو اس پہ عمل نہ کرو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، سیاہ ستہ میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، مشہور ترین روایت ہے، رسالت معاذ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، میری امت کے لوگوں میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان مت جایا کرو، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں اس حکم پہ عمل نہ کرنا، جایا کرو، اور اللہ رب العزت کے لیے تم وہاں پہ جا کے آخرت کی یاد کیا کرو۔ تو حدیث پہ تو حضور پاک نے بعض حدیثوں پہ منع کر دیا ہے، دوسری حدیث پہ اس کو حکم دے دیا ہے۔ تو اسی طرح کچھ حدیثیں وہ ہیں جو پرانے زمانے کی ہیں، نئے زمانے پہ اس پہ عمل نہیں ہے۔ نئے زمانہ، پرانے زمانے کا کیا مطلب؟ پرانے زمانے کا مطلب حضور پاک نے پہلے حکم دیا، نئے زمانے کا مطلب موجودہ دور نہیں، حضور پاک نے بعد میں حکم دیا۔ تو اسی لیے ہم نے درس قرآن و سنت رکھا ہے، درس قرآن و حدیث نہیں رکھا۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی حدیث پاک محترم ضرور ہے، قابل احترام ضرور ہے، لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ جملہ پھر دہراتا ہوں، شاید آپ مجھے حدیث کا مخالف کہہ دیں، نا بابا میں کہہ رہا ہوں حدیث پاک کا منکر بالکل بے ایمان ہے، جیسے اللہ کے قرآن کا منکر بے ایمان ہے، لیکن ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں دو حدیثیں لاتا ہوں، کوئی امتی عمل کر کے دکھائے۔ نمبر ایک، حضور پاک نے معراج کا سفر کیا ہے، 7 آسمانوں کو کراس کیا ہے، رسول اللہ نے جنت دوزخ کا وزٹ کیا ہے، شریف الاقلام کو دیکھا ہے، عرش کو دیکھا ہے، رف کو دیکھا ہے، اور وہاں سے واپس بیت المقدس آئے ہیں، اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ آئے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے یا سنت میں ہے؟ حدیث میں ہے۔ اسی لیے اس حدیث پہ کوئی امتی عمل کر سکتا ہے؟ بھئی امتی تو چھوڑیں، عام افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی تو معراج پہ جانے پہ اس حدیث پہ کوئی عمل نہیں کیا۔ حضرت عمر، عثمان و حیدر پیغمبر کے صحابہ نے بھی تو اس حدیث پہ عمل نہیں کیا۔ آؤ ایک حدیث اور لاتے ہیں، رسالت مآب الاسلام کی شادیاں کتنی ہیں؟ تو سارے کہتے ہیں رسول اللہ کی شادیاں 4 سے زائد ہیں، 11 ہیں یا 13 ہیں، علی اختلاف الاقوال، 4 سے زائد ہے۔ حدیث ہے یا سنت ہے؟ حدیث ہے۔ اب کوئی 11 شادیاں بیک وقت کر سکتا ہے؟ بتاؤ، بیک وقت 11 شادیاں کرے تو اولاد حلالی بنے گی، ریلیشن شپ اور تعلق حلال بنے گا؟ تو ہر حدیث پہ قابل عمل نہیں ہے، ہر حدیث پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ ہم نے درس قرآن و حدیث نہیں رکھا، درس قرآن و سنت رکھا، تاکہ ہم آپ کو سمجھا پائیں کہ سنت اور حدیث کا فرق کیا ہے۔ اور میرے دوستو، اس بنیاد پر میں ایک بات مزید بھی کرنے لگا ہوں۔ رسالت مآب الاسلام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صوم الوصال رکھتے تھے،
بھائی صوم تو کہتے ہیں روزے کو، صوم الوصال کون سا روزہ ہے؟ وصال وصل سے ہے، وصل کہتے ہیں کنٹینیوسلی ملا ہوا، مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ۔ صوم الوصال پے در پے روزہ رکھتے، صحابہ کرام کو نظر نہ آتا افطاری کیسی سحری کیسی۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث پہ عمل کرنے کی چاہت کی تو پیغمبر کے 3 صحابہ نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم بھی یوں مسلسل کئی دنوں کا روزہ رکھیں گے۔ روزے شروع کر دیے، بھوک اور پیاس کی شدت نے ان کو اس حد پہ لا کے چھوڑا کہ یہ صاحب فراش ہوئے، بستر پہ لیٹ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اللہ کے رسول نے انہیں کہلا بھیجا فوراً افطاری کرو۔ ایکم مثلی، میرے جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ یطعمنی ویسقینی، میرا اللہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتا ہے تمہیں دکھائے بغیر، مجھے پلاتا ہے تمہیں بتائے بغیر، تم میری طرح نہیں ہو سکتے۔ ختم نبوت، ختم نبوت۔ اب کوئی کہے میں اس حدیث پہ عمل کرتا ہوں، کیسے کرے گا؟ یہ حدیث قابل احترام تو ضرور ہے پر قابل عمل نہیں ہے۔ اور ایک بات اس عنوان پہ مزید بھی عرض کرتا جاؤں، میں یہ وہ مثال پیش کر رہا ہوں جو زیغم اسلام محقق اہل السنت والجماعت علامہ علی شرح حیدری شہید رحمہ اللہ پیش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے اگر ہر حدیث پہ عمل کرنا ہے اور رسول اللہ کی زبانی سن لو، کلمہ طیبہ اللہ کے رسول کیسے پڑھتے؟ فرمایا کلمہ طیبہ حضور یوں پڑھتے، لا الہ الا اللہ، مجھے دیکھو، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں، یعنی حضور فرماتے میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیونکہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اپنے بارے میں انی فرماتے کہ میں۔ اب کوئی کہے میں یہ حدیث کے لفظ پہ عمل کر کے یہی کلمہ پڑھوں گا اور کہوں گا انی رسول اللہ، بتاؤ ایمان بچے گا؟ ایمان بچے گا؟ باؤنڈری آف دا اسلام سے آؤٹ ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ حالانکہ دعویٰ تو یہ ہے میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں، ہم کہیں گے اوے عقل کے چاچے تو حدیث پاک کو تو دیکھ رہا لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔ آپ پیغمبر کی سنت کے دروازے پہ ہر سنت قابل عمل ہوتی۔ کئی امثلہ اس پر پیش کی جا سکتی ہیں، تو ہم نے اسی لیے عنوان رکھا درس قرآن و سنت کہ پیغمبر کریم کی سنت کیا ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں اس عنوان پر قرآن کریم پر ایک جملہ کہتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم حدیث پاک کی ویلیو کے قائل نہیں ہیں، ہم حدیث پاک کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں۔ بابا ہمارے بزرگوں کی زندگیاں لگ گئی ہیں حجیت حدیث بتاتے بتاتے، the authority of حدیث، the authority of سنہ، پیغمبر کریم کی حدیث کی حجیت بتاتے، اس پر تو زندگیاں لگی ہیں، لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے، کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کبھی سنت ضعیف ہو؟ بھئی یہ سنت ضعیف ہے، یہ سنت صحیح ہے، سنا ہے؟ وَالسُنَّةُ قَائِمَةٌ، سنت ہمیشہ سنت صحیح ہوا کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی حکم فرماتے تو فرماتے سنت کو اپناؤ۔ کئی حدیثیں اس پر، میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، مشکات جلد اول باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اللہ کے رسول نے ایک دن بیان فرمایا، ظرفت منہ العیون، حضور پاک کے بیان سن کے ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہ پڑا، وجلت منہ القلوب، ہمارے دل اللہ کے خوف سے ڈر گئے، فقال رجل منا یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع او مودع فاوصنا، ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ الوداعی گفتگو فرما رہے ہو،
اگر یوں ہے تو نصیحت وصیت فرما دیجئے. حضور نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، یاد رکھنا گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھا لو. والسمع والطاعہ، اور اپنے امیر کے حکم کو بجا لاؤ، اس کی بات کو مانو. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، میرے بعد اگر زندہ رہو گے سنو میری پیشن گوئی. فَسَيَرَى مِنكُمْ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم لوگ فرقہ واریت کے زمانے کو پاؤ گے. تو صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے یوں اللہ کے رسول کے چہرے کے شربت دیدار کو پیتے ہوئے یوں آنکھوں میں سوال کیا کہ اگر فرقہ واریت کا زمانہ آئے تو آپ کے احکام امت کو کیا ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت، صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سنت کو دیکھنا، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا. تمسکو بہا، مضبوطی کیسی؟ فرمایا عزو علیہا بالنواجذ، جیسے کوئی چیز مضبوط پکڑنے کے لیے دانتوں سے پکڑی جاتی ہے، یوں سنت کو پکڑ لینا. یا رسول اللہ ہم پکڑیں گے، اور اگر سنت کے مقابلے میں کوئی اور کوئی چیز لائے سنت سے ہٹے تو وہ کیا ہوگا؟ فرمایا یاد رکھنا جو چیز نئی ہوگی فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نئی چیز جو سنت کے مقابلے میں آئے گی وہ بدعت کہلائے گی، اور ہر بدعت گمراہ کن ہوا کرتی ہے. مسند احمد میں روایت ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، فرمایا ہر گمراہی جہنم لے جائے گی. اس حدیث پاک پر میں مکمل بات نہیں، ایک جملہ بتانے لگا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا علیکم بحدیثی، فرقہ واریت کے دور میں صرف حدیث دیکھنا؟ فرمایا نہیں، علیکم بسنتی، میری سنت دیکھنا. اور رسول اللہ نے سنت صرف اپنے تک پابند نہیں رکھی، یہ نہیں بتایا کہ سنت صرف رسول اللہ کا عمل ہے، بلکہ ایک لفظ فرمایا وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ لوگوں جو یہ خلفائے راشدین ہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، انہیں گمراہی پہ مت سمجھنا، ان کا اجماعی طریقہ بھی سنت ہوگا اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ان کے طریقے کو سنت کہنے پر باوجود یہ ہدایت پہ ہوں گے، یہ مہر محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا خلفائے راشدین پہ بات ختم نہیں ہے، صفت بیان کیا خلفائے الراشدین المہدیین. حضور پاک نے خلفائے راشدین کے فیصلے کو سنت قرار دیا، خلفائے راشدین کی بات کو، خلفائے راشدین کے عمل کو، جس کو وہ نافذ کر دیں اس پہ عمل کرنے کے لیے ہدایت کی مہر لگائی. اب کوئی مجھے کہے کہ تیرے پاس کوئی جنت کی ٹکٹ ہے، میں کہوں گا جی جی، جو سنت پیغمبر، سنت خلفائے راشدین پہ عمل پیرا ہے اس کو ٹکٹ رسول اللہ نے جاری کی ہے. تو حضور نے ادھر بھی سنت کی بات فرمائی، علیکم بسنتی. علیکم یہ اسماء افعال ہے، مولوی سمجھتے ہیں یہ الزمو کے معنی میں ہے. کیا معنی؟ علیکم بسنتی، اپنے اوپر سنت کو لازم کر لو. حضور کی سنت، ہم اہل و سنت، صحابہ کی سنت، ہم والجماعت ہیں. یہی تو جملہ ہے کہ ہم اہل و سنت والجماعت ہیں. علیکم بسنتی سے اہل و سنت ہیں، وسنت الخلفاء سے والجماعت ہیں. یہ خلفاء حضور کی جماعت ہے نا. اس جماعت سے مراد کوئی سیاسی یا کوئی تنظیمی یا کوئی سماجی یا کوئی سول سوسائٹی کی جماعت تو نہیں ہے. والجماعت سے مراد پیغمبر کی جماعت ہے، اور ان جماعت میں افضل خلفائے راشدین. میرے دوستو، تو اس بنیاد پہ ہم نے درس قرآن و سنت رکھا.